بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی اسلامیات سے سبق نمبر 4 کے پہلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 1 کے حصہ الف میں صفحہ نمبر 14 کی بلند خوانی کریں گے۔ اس صفحے پر موجود سبق کا نام اسلام میں عبادت کا تصور ہے۔ بچوں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام دین توحید ہے۔ در حقیقت تمام مخلوق کی عقلیں خالق حقیقی کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہیں، اور اس خالق کا نام اللہ ہے جو صرف اور صرف اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ مذہب اسلام میں عبادت کا مفہوم دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ ہر وہ مطلوب عمل جو رضائے الہی کے لیے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کیا جائے عبادت کہلاتا ہے، خواہ اس عمل کا تعلق دینوی امور، انسانی حاجتوں یا معاشی ضرورتوں سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن خاص شرعی عبادات اور ارکان اسلام اور فرائض دین جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ایک بلند مقام اور اہمیت ہے۔ بچوں، اب آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھول کے سامنے رکھیں، دن اور تاریخ لکھیں۔ میں سبق کو پڑھ رہی ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کی بہت اچھے سے مشق کرنی ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ان کو حج پر جانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کیے اور حج پر جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے قافلہ ایک شہر سے گزرا۔ وہاں انہوں نے ایک مسلمان عورت کو دیکھا جو چپکے سے کچرے میں پڑے ایک مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ عورت مردار گوشت کسی کو دھوکے سے نہ کھلا دے، لہٰذا وہ خاموشی سے اس عورت کا پیچھا کرنے لگے۔ عورت ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا، عورت اپنی بیٹیوں سے بھررائی ہوئی آواز میں کہہ رہی ہے، یہ گوشت ملا ہے، اسے پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لڑکیوں نے گوشت پکانا شروع کر دیا۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر چلائے، خدا کے لیے رک جاؤ، یہ مردار گوشت مت کھاؤ۔ بچوں، یہ واقعہ ایک ایسے بزرگ کا ہے کہ جنہیں حج پر جانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی حج پر جانے کے لیے لگا دی اور قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے کہ راستے میں ایک عورت کو انہوں نے دیکھا جو کچرے میں پڑے ہوئے مردار گوشت کو اٹھا کر گھر لے آئی اور اپنے بیٹیوں سے اسے پکانے کو کہا۔ حضرت ربیع اس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے گوشت کو پکا کر کھانے کا کہہ رہی ہے تو انہوں نے چیخ کر منع کر دیا کہ یہ مردار گوشت ہے، اسے مت کھاؤ۔ پیراگراف نمبر 2۔ عورت بولی، بھائی ہم سادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مردار کھانا دین اسلام میں حرام ہے۔ ان لڑکیوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ 4 دن سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، ہمیں صدقہ لینے کی اجازت نہیں، یہ گوشت اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہے ہیں۔ بچوں، حضرت ربیع کے منع کرنے پر عورت نے کہا کہ ہم سادات ہیں اور رسول اللہ کی اولاد سے ہیں، ہمیں صدقہ لینے کی بھی اجازت نہیں، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے بچوں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مردار کھانا دین اسلام میں حرام ہے، لیکن ہم یہ گوشت اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہے ہیں۔ عورت کی بات سن کر حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بازار جا کر 100 درہم کا آٹا، 100 درہم کے کپڑے خریدے، باقی 400 درہم آٹے کی بوری میں ڈالے اور اٹھا کر اس سیدہ عورت کے گھر پہنچ گئے۔ عورت اور اس کی بچیوں نے بہت دعائیں دیں، اے اللہ ربیع کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ربیع کو ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ربیع کو جنت میں ہمارے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما۔ قافلہ مکے کی طرف حج کے لیے روانہ ہو گیا اور ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ غمزدہ واپس گھر لوٹ آئے۔ بچوں، جب اس بیوہ عورت نے حضرت ربیع سے اپنے حالات بیان کیے تو حضرت ربیع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ انہوں نے بازار سے جا کر 100 درہم کا آٹا، 100 درہم کے کپڑے خریدے اور باقی 400 درہم آٹے کی بوری میں ڈال کر اس عورت کے گھر پہنچا دیے۔ اس عورت نے انہیں بہت سی دعائیں دیں اور اس طرح قافلہ جو تھا وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا اور ربیع بن سلیمان اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ بچوں، اب آخری پیراگراف ہے۔
جب حاجی واپس آئے تو ان کے بھائی نے کہا اگر تم حج پر اکیلے جانا چاہتے تھے تو ہمیں بتا دیتے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیکن میں تو حج پر نہیں گیا۔ بھائی نے کہا میں نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ حضرت ربی سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک شخص نے آ کر ربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھمائی اور ناراض ہو کر بولا، سنبھالو اپنی امانت۔ لیکچر نمبر 1 ابھی جاری ہے۔